السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حضرات، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام، اساتذہ کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے تمام معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، اور گھروں کے اندر بیٹھی تمام پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، ہم سب آج اس مبارک اور بابرکت مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب دو آدمی مختلف جگہوں سے نکل کر اللہ کے نام پر اللہ کی یاد کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو کل قیامت کے دن پروردگار عالم جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نصیب نہیں ہوگا، اس وقت اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ حضرات، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلے خود تلاوت فرمائی اور اس کو لوح محفوظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو دنیا کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے پڑھ کر محفوظ کر دیا تھا، اور سارے پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر کو، یعنی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آخری امت کے لیے اللہ کا کلام آخری پیغمبر کے واسطے سے آخری امت تک پہنچا دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا جو حق اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، اس کا حق صحیح معنی میں جیسا ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، اور
اپنی وحدانیت کے اندر اللہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں صرف تنے تنہا ہے. اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی برابر کا نہیں، اللہ کی کوئی ٹکر کا نہیں. پروردگار عالم کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی کی حمایت کی، کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں. طاقتور اتنا بڑا ہے کہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے. چنانچہ جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت بے مثال ہے. اللہ اپنی ذات اور صفات میں بالکل تنے تنہا ہے، اکیلا ہے. اور اس کا اللہ نے ببانگ دہل اعلان کرایا ہے سورہ اخلاص کے اندر، قل هو اللہ احد، کہ میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی برابر کا ہی نہیں، اس کی کوئی ٹکر کا ہی نہیں. آدمی جب کہیں رشتے ناطے ڈھونڈتا ہے تو اپنی برابر کے آدمی کو تلاش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کوئی برابری کرنے والا ہے ہی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمارا خالق ہے اور ہم سب اللہ کی مخلوق. اللہ نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، تو اللہ کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو مومن اور مسلم، یہ دو نام ہیں. اور جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ مشرک ہیں. اور جنہوں نے اللہ کی ذات کا بالکل انکار کر دیا کہ کوئی اللہ، کوئی چیز، کوئی ہستی ہے ہی نہیں، ان کو دہریہ کہا جاتا ہے. مومن، چنانچہ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل منور ہو جاتے ہیں، ان کے دل اللہ سے ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. میرے بزرگوں اور عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، آج قرآن کریم کی امانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ صحابہ کو سنائی، اور صحابہ نے تابعین کو، اور تابعین نے تبع تابعین کو، اور پھر واسطے در واسطے یہ قرآن کریم سال در سال اور صدی در صدی گزارتی ہوئی یہ قرآن کریم کی امانت سینہ پسینہ آج ہم تک پہنچی ہے. میرے بزرگوں اور عزیزوں، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو آنے والی نسلوں میں منتقل کر دیں. اگر ہم نے اس دولت سے، اس قرآن کریم کی تعلیمات سے اور قرآن کے سیکھنے سکھانے سے ہم نے اعراض کیا اور منہ موڑا، تو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وکیل بن کر ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے اور یوں کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، یہ جو میری قوم ہے نا، اس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا.
کے پڑھنے پڑھانے والے بڑے بابرکت لوگ ہیں۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی حافظ قرآن کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا، اور جس نے کسی حافظ قرآن کی توہین کی اس نے میری توہین کی۔ حافظ قرآن کی بے اکرامی اور توہین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے اکرامی اور بے توہین فرمایا، اپنی بے اکرامی اور اپنی توہین فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا ادب اور احترام اور جہاں ضروری ہے، قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا جہاں ضروری ہے، وہاں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کو ہمیں محترم اور معزز سمجھنا چاہیے۔ وہ زمانہ دور نہیں جب ہم نے دیکھا کہ بیچارے مسجدوں کے اندر بھی جو ہے وہ نماز پڑھانے والی بھی میاں جی ہوا کرتے تھے، اور پورے علاقے میں قرآن کریم رمضان کے اندر تراویح میں سنانے والا کوئی حافظ نہ ملتا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں افراد موجود ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنا اور قرآن کریم کو بحفاظت آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا مسلمانوں یہ ہماری ذمہ داری ہے، کسی غیر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج جس طرح سے مسلمان اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں اور قرآن کی بجائے دوسری تعلیمات کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، ارے خدا کے بندو، جب قرآن کریم دل سے نکل جائے گا اور زندگی میں نہیں رہے گا تو مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ ہماری اولاد کیا ہمارا جو ہے ہمارے لیے کچھ توبہ استغفار اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کے لیے بھی دعا کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کریم کی تعلیم پر خرچ کرنا اور قرآن کریم کی تعلیم کو آنے والی نسلوں تک اور دوسری نسلوں میں منتقل کرنا اور اس کا بندوبست کرنا، یقیناً ہم جو بھی اس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی اپنے بچوں کو بھیج کر یا ان مدرسوں کا تعاون کر کے اس سے بالکل پیچھے نہ ہٹیں، دریغ نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز آج اگر ہم خدا کے قرآن کے لیے اپنی جیبوں سے خرچ کریں گے، اپنے بچوں کو گھروں سے نکال کر جو ہے مدرسے کے اندر ڈالیں گے کہ حضرت آپ ہمارے بچے کو قرآن پڑھائیے، انشاءاللہ اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے کوئی بچہ مدرسے میں جاتا ہے یا قرآن کریم پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو پڑھنے والے کی بھی مغفرت کا وعدہ ہے اور پڑھانے والے کی بھی مغفرت کا وعدہ ہے، اور جس نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے یعنی ماں باپ نے ان کی بھی مغفرت کا وعدہ ہے۔ اتنی عظیم مقدس اور بابرکت کتاب ہے میرے بزرگ اور عزیزوں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم ضرور پڑھائیں، اور جو نوجوان ساتھی یا جو بھی آدمی کوشش کر کے پڑھ سکتا ہے وہ ضرور پڑھے انشاءاللہ۔ بزرگوں اور عزیزوں، جس ہستی کا اب تک ہم لوگ انتظار کر رہے تھے وہ ہستی ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور اب میں بغیر کسی تاخیر کے جناب حضرت مفتی محمد وسیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، اور انشاءاللہ جو ہے ہم سب کو حضرت اپنے ناصحانہ کلام سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائیں، اور جو ہے انشاءاللہ حضرت ہی کی جو ہے بات پر پھر انشاءاللہ تشکیل بھی ہوگی، اور اس کے بعد حضرت ہی کے الفاظ انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔